السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی چینل سیکھیے ترجمہ قرآن و تفسیر عثمان کے ساتھ۔ آئیے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، رب زدنی علما۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو پیارے ویورز، آج ہماری سورۃ البقرہ کی 146 آیت ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر ترجمہ بھی سنتے ہیں اور تفسیر بھی پڑھتے ہیں اور سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہیں۔ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ایسے واضح اور صاف بیان کیے گئے ہیں جن سے علماء اہل کتاب کو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں کچھ شک اور شبہ باقی نہیں رہ سکتا، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس منصب عالی کو کامل یقین کے ساتھ جانتے ہیں۔ یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف باسلام ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ اس آیت میں جو معرفت بیان کی گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بغیر کسی شک و شبہ کے فوراً پہچان لیا، اور میرا حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننا اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے زیادہ کامل و مکمل تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تو ہماری کتاب تورات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جبکہ بیٹے کو بیٹا سمجھنا تو صرف عورتوں کے کہنے سے ہے، یعنی حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان تو اللہ تعالیٰ نے کرائی، لہٰذا وہ تو قطعی اور یقینی ہے، جبکہ اولاد کی پہچان تو عورتوں کے کہنے سے ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ان کا سر چوم لیا، سبحان اللہ۔ اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر محل شہوت میں دینی محبت سے پیشانی چومنا جائز ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صرف پہچان ایمان نہیں بلکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا ایمان ہے۔ جیسے یہودی پہچانتے تو تھے لیکن مانتے نہ تھے، اسی لیے کافر ہی رہے۔ ان فریقا منہم لا یکتمون الحق، اور بے شک ان میں ایک گروہ حق چھپاتے ہیں۔ اہل کتاب علماء کا ایک گروہ تورات اور انجیل میں مذکور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور صفت کو اپنے بغض اور حسد کی وجہ سے جان بوجھ کر چھپاتا تھا۔ جہاں انہی کا بیان ہے، اس سے معلوم ہوا کہ حق کو چھپانا معصیت اور گناہ ہے،
اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو چھپانا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ اے سننے والے، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یا حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، تو خبردار تو شک نہ کرنا۔ الحق من ربک، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو۔ قبلے کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا حق ہے، تو اس میں شک نہ کیا جائے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہر حکم حق ہے، اگرچہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن حق وہی ہوگا، اور مسلمان کا کام اسے ماننا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ کسی بھی طرح کے حالات میں اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، اللہ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا۔ بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے۔ اس آیت میں تبدیلی قبلہ کی ایک اور حکمت بیان کی گئی ہے کہ ہر امت کے لیے ایک قبلہ مقرر کیا گیا۔ تو جب امت محمدیہ ایک امت ہے اور سب سے افضل امت ہے، تو ان کی خصوصی امتیاز کے لیے ان کا قبلہ دوسروں سے جداگانہ بنایا، اور اس میں خصوصیت یہ ہے کہ ان کا یہ قبلہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، کبھی تبدیل نہ ہوگا۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو نیکیوں میں آگے نکل جاؤ۔ یعنی قبلے کا موضوع طے ہو گیا، اب صرف اسی باعث میں نہ رہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت اور دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ مقابلہ کس چیز میں کرنا چاہیے؟ جہاں آیت مبارکہ میں ایک بڑی ہی پیاری بات سمجھائی گئی ہے کہ مال و دولت، عہدہ، منصب، شہرت، مقبولیت اور دنیا داری ایسی چیز نہیں کہ اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے، بلکہ یہ سب تو آزمائش اور محض دنیاوی زندگی کی زینت، دھوکے کا سامان اور فنا ہونے والی کمائی ہے، جبکہ باقی رہنے والے مقابلے کے قابل چیز تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور جنت اس کی رضا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے بار بار بلایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں نیکیوں میں مقابلے اور سبقت لے جانے کی باکثرت نظارے دیکھے جا سکتے ہیں، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں گھر کا آدھا مال خیرات کرنے کے لیے لے آئے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں باپ بیٹے میں جہاد میں شرکت کے لیے باعث ہوتی۔ ہر کوئی کہتا کہ میں شرکت کروں گا، تم گھر پر رہو، حتیٰ کہ معذور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی راہ خدا میں شہادت کے لیے بے قرار رہتے۔ غربت و بے کسی کی وجہ سے راہ خدا میں سفر نہ کر سکنے والے روتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آدھی رات عبادت کرتا تو دوسرا پوری رات ایک اور ایک تہائی قرآن کی تلاوت کرتا تو دوسرا آدھے قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یعنی اے مسلمانوں اور اہل کتاب، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا اور وہ طاعت گزار بندوں کو ثواب دے گا اور نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو وہ مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے، طاعت گزاروں کو ثواب دینے اور سزا کے مستحق افراد کو عذاب دینے پر بھی قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جہاں سے آؤ، اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور بے شک یہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور تم جہاں سے آؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ خواہ کسی شہر سے سفر کے لیے نکلیں، بہرحال نماز میں اپنا منہ مسجد حرام یعنی کعبے کی طرف کریں، کیونکہ جس طرح حالت اقامت میں کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے، اسی طرح سفر میں بھی یہی حکم ہے۔ اور بے شک کعبے کو قبلہ بنایا جانا ضرور آپ کے رب عز و جل کی طرف سے حق اور حکمت کے عین موافق ہے۔ اور اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، اس لیے وہ تمہیں اس عمل کی بہترین جزا دے گا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لَئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اس کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں سے ناانصافی کریں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور تم جہاں سے آؤ۔ اس رکوع میں 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ تکرار ہے، لیکن در حقیقت یہ تکرار نہیں، کیونکہ ہر بار کے حکم کی علت جدا ہے۔ پہلی بار جب نماز میں مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کی علت یہ بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے مسجد حرام کو قبلہ بنایا اور نماز میں اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا، اور دوسری مرتبہ مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کا الگ الگ قبلہ بنایا ہے جس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جب امت محمدیہ بھی ایک امت ہے تو ان کا قبلہ مسجد حرام کو بنایا اور اس کی طرف منہ کر کے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تیسری مرتبہ یہ حکم دیا گیا تو اس کی یہ علت بیان فرمائی کہ قبلے کے معاملے میں یہودی مسلمانوں کے خلاف حجت قائم نہ کر سکیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اس کی طرف کرو۔ اس آیت میں مجموعی طور پر لوگوں سے فرما دیا گیا کہ تم حالت سفر میں ہو یا حالت اقامت میں ہو، جنگل و بیابان میں ہو، شہر میں ہو یا ہر جگہ، ہر حالت میں اور ہر وقت تم سب نے نماز میں خانہ کعبہ ہی کی طرف منہ کرنا ہے، تاکہ یہودیوں کو اس اعتراض کا حق نہ رہے کہ ان کی کتابوں میں تو قبلے کی تبدیلی کا لکھا ہوا تھا، لیکن اس نبی نے تو ایسا کیا ہی نہیں۔
یا وہ جو اعتراض نہ کر سکیں کہ یہ نبی ہمارے دین کی تو مخالفت کرتے ہیں لیکن قبلہ ہمارے والا ہی مانتے ہیں، اور مشرکین کو جو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی مخالفت میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وسلام کا بھی قبلہ چھوڑ دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی عظمت اور بزرگی مانتے بھی ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو ان میں ناانصافی کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حجت پوری ہو چکی، اب بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ خود ظالم ہے۔ یاد رہے کہ دین کی راہ میں طعنے سننا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت رہی ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، تو ان سے ڈرو اور مجھ سے ڈرو، تو ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے کفار کی طرف سے ہونے والے اعتراضات سے نہ ڈرو، ان کے طعنے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تم میرے حکم کو پورا کرنے کے معاملے میں مجھ سے ڈرو اور میرے حکم کی مخالفت نہ کرو، بے شک میں تمہارا مددگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب پیش نظر رکھنا چاہیے، اور کسی بھی کام کو کرنے یا نہ کرنے سے پہلے اس بات پر غور ضرور کر لینا چاہیے کہ یہ کام کرنے یا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی یا اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ مروی ہے کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں نہ تو موت کی گھبراہٹ سے رو رہا ہوں اور نہ ہی دنیا سے رخصتی کے غم میں آنسو بہا رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ دو مٹھیاں ہیں، ایک جہنم میں جائے گی اور دوسری جنت میں، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کون سی مٹھی میں سے ہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب احسان ہوگا جو آج دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ انہیں جب بھی کوئی کام درپیش ہو تو اس سے پہلے اس پر غور کرتے ہیں، پھر اگر وہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو تو اسے کر گزرتے ہیں، اور اگر اس کے برخلاف نظر آئے تو اس سے رک جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، اور بروز قیامت ان لوگوں کا حساب کٹن ہوگا جو آج دنیا میں عمل کرتے وقت غور و فکر نہیں کرتے اور کسی قسم کا محاسبہ کیے بغیر وہ کام کر ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل شمار کر رکھا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جب حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارا رسول بنایا جو کہ تمہارے سامنے حق کی طرف ہدایت دینے والی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، رشد و ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظیم قدرت پر قطعی دلائل قائم کرتے ہیں، تمہیں بت پرستی کی نجاست سے پاک کرتے ہیں اور تمہیں وہ چیز سکھاتے ہیں جن سے تم اپنے نفسوں کو پہچان سکو اور ان کا تزکیہ کر سکو۔ اسی طرح مستقل طور پر تمہارے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت پوری فرما دے۔ گویا جیسے مسلمانوں کا نبی جداگانہ تھا، ایسے ہی ان کا قبلہ بھی جداگانہ ہو گیا۔ سبحان
سبحان اللہ۔ تو پیارے ویورز، آج ہماری آیتیں اتنی ہی، کل انشاءاللہ ہم 151 آیت سے دوبارہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔